اس پہ جو ہے دنیاوی حکام میں بھی اس کو کافر ہی قرار دیا جائے گا. تو ایک تو عبادت کا یہ تصور. تو اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خوش کریں گے جانور ذبح کر کے, تو اس سے بھی آپ کافر ہو جاتے ہیں. کسی کے نام کا روزہ رکھنا, کسی بزرگ کے نام کا, کسی بت کے نام کا روزہ رکھنا کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لیے, وہ مجھے نفع اور نقصان کا مالک ہے, وہ جب میں اس کے لیے روزہ رکھوں گا مجھے فائدہ پہنچائے گا, اس سے بھی آپ کافر ہو جائیں گے. تو یہ ہے عبادت کا مفہوم. دوسری چیز جو عبادت میں داخل ہے, خوب سمجھ لیں کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس جھکنے سے ہی کافر ہو جاؤ گے, آپ مشرک ہو جاؤ گے. تو خود سوچیں کہ اگر اس سے باقاعدہ مانگنا شروع کر دیں مرادیں, تو پھر تو 100% کافر ہو جائے گا انسان. یعنی کسی انسان کو یہ سمجھ کے مانگنا شروع کر دے انسان سے کہ یہ اسباب سے ہٹ کے بھی مجھے نفع اور نقصان بھی یہ بندہ پہنچا سکتا ہے, تو یہ تو آپ نے اپنا کانسیپٹ پہ مہر لگا دی گویا کہ. اس لیے کسی سے دعا مانگنا, اس سے انسان پکا ڈھکا کافر ہو جاتا ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. لیکن جب بھی ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں نا, تو اس مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں. میں جیسے آپ سے مانگتا ہوں بھائی پانی لے آئیں, تو آپ اٹھیں گے, چل کے جائیں گے, کولر کو کھولیں گے, پانی نکالیں گے اور مجھے پلائیں گے. یہ سارے کام لاجک کے تحت ہو رہے ہیں. یہ وہ ہیلپ ہے جس سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ ہم پولیس سے بھی مدد مانگتے ہیں, گورنمنٹ سے بھی مدد مانگتے ہیں, لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ مدد صبح شام لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں. یہ والی مدد نبی سے بھی نبی کے دور میں مانگی جاتی تھی. نبی کے پاس لوگ آتے تھے, آپ ہماری شفاعت کر دیں, یہ کام کر دیں, تو اسباب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ مدد سب سے مانگی جا سکتی ہے. ہم ڈاکٹروں سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, پولیس سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. مدد ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے, پھر آپ کہو کہ یار تم یہ کام کر دو. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ کسی لاجک کے بغیر بھی کام کر دیتا ہے. اب جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بغیر اولاد دے دی. یہ کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا, کوئی میڈیسن ایجاد ہوئی نہیں ہے کہ شوہر کے بغیر اولاد ہو جائے, باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے, کوئی ہے ہی نہیں. یعنی یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح سائنٹیفکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نہیں, اور اس کے باڈی پہ کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو. آپ کوئی آگ میں جل رہا ہے, آپ کسی بزرگ سے کہتے ہو کہ آپ کچھ پھو کرو اور یہ جو ہے نا یہ جلنے سے بچ جائے, اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس شخص کو اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ نے یہ کانسیپٹ آپ نے رکھا کہ کسی شخص کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو, کسی پیغمبر کو, کسی بزرگ کو خود سے اختیارات ہیں یا اللہ کے دینے سے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر سکتا ہے, تو جہاں آپ کا یہ نظریہ بنا آپ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو نہیں دیے, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی جن کو, نہ کسی فرشتے کو. یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں, میرے پاس ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ جو کہا گیا نا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی معنی مراد ہے, لغوی معنی, ڈکشنری والا معنی مراد نہیں ہے. اصطلاح جو ٹرم ہے یہ مراد ہے. تو آگے اللہ نے عبادت ہی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے نا دعا, اس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ مدد بھی ہم صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. یعنی مدد سے کون سی مدد؟ اسباب سے ہٹ کے. جیسے طوفان آ گیا اور آپ کو پتہ ہے نہ پولیس پہنچ سکتی ہے, نہ کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے مدد کو پہنچ سکتی ہے, اور سمندر میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے بھائی سمندر کی موجوں کو تھامنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو ایسے موقع پہ آپ اللہ کے سوا کسی ولی بزرگ کو پکاریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. جہاں بھی مصیبت میں جب آپ کو پتا ہو کہ اب اسباب کی دنیا میں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا, تو ایسے موقع پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا. اور ایسی پکار کو اسلام دعا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یہ عام پکار نہیں, اس کو دعا ایک نام دیا ہے, اس لیے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے آگے چلتا ہوں. اب آج کل کے مشرکوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے عبادت کے لفظ اور مفہوم ہی چینج کر دیا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ تم تو نبی سے مدد مانگتے ہو, اور تم عیسیٰ ابن مریم سے مدد مانگتے ہو, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہو, تو یہ تو شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے گا تو وہ جگہ جگہ اس کے لیے جہنم کی وعیدیں ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی ہم نبی کو خدا کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں. ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر کچھ اختیارات اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کے بجائے نبی سے مانگ لو, نبی ذریعہ بن جائیں گے. بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے. مشرکین سے کہا جاتا تھا ان بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, ان سے تم دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتے تھے بھائی یہ اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں, ہم ان سے مانگیں گے. اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں, اولاد دینے کا اختیار فلاں بت کے پاس ہے, کاروبار میں برکت دینے کا اختیار فلاں بھگوان کے پاس ہے, اور مشکل سے نکالنے کا اختیار فلاں کے پاس ہے. میں جاپان گیا نا, تو وہاں جاپانیوں کا جو قدیم مذہب ہے جو اب تک چل رہا ہے, وہ مذہب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک الگ خدا ہے. اصل تو ایک خدا ہے جو آسمانوں پہ ہے, لیکن اس نے اختیارات ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں.
یعنی اللہ نے اپنے بہت سارے وزیر خدا رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں ہیں وہ، تو کام چونکہ کروڑوں ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو قیاس کر لیا دنیا کی حکومتوں پر. جیسے بادشاہ کو سینکڑوں وزیر رکھنے پڑتے ہیں، خوراک کا وزیر الگ، صحت کا وزیر الگ، ٹرینوں کا وزیر الگ، جہازوں کا وزیر الگ، یعنی ٹریولنگ کا الگ، اور جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی وزارت الگ ہے. تو بیسیوں، کیونکہ ایک اکیلا بادشاہ تو ساری دنیا کے سارے کام نہیں کر سکتا. تو کہتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ نے نا ہر کام کے لیے بیسیوں قسم کے خدا رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ والا کام یہ کرے گا، یہ والا کام. یعنی جاپان میں انہوں نے بتایا کہ ان کا بیت الخلا کا بھی خدا ہوتا ہے، کہ اس کا کام ہے لوگوں کا، میرا خیال ہے یہی مطلب ہوگا کہ قبض وبض لوگوں کا ٹھیک کرنا، یہی مطلب ہوگا اس کا. تو یہی کانسیپٹ جو ہے نا مسلمانوں میں بھی آ گیا. اب غیر مسلموں میں یہ تھا کہ بھگوان ہے بہت سارے جن کو خدا نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی کو اختیار دیے ہوئے، غوث اعظم کو اختیار دیا ہوا اللہ نے. بھائی اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے غنی اور حمید، وہ بے پرواہ ہے اور سب اس کے محتاج ہے اور وہ قابل تعریف ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہے. تو ایاک نعبد آگے، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. تو مدد سے وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کرو، وہ مدد کسی اور سے اگر آپ نے مانگی تو اسلام سے خارج ہو گئے، پھر ایڑیاں رگڑتے رہیں گے. اللہ کہتے ہیں مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا. اگر مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس ہوتا تو صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، انہوں نے کتنے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا اور کتنی آپ کی مدد کی. شعب ابی طالب میں جو گھاٹی میں جب مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 3 سال تک کھانا پینا بند کیا اور تعلقات بند کیے. تو حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لے کر آئے. تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، انہوں نے جو اسلام کی اتنی مدد کی اور آپ کی کفالت کی اور اتنا ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اللہ اوپر کے طبقے میں لے آئے گا ان کو، لیکن جہنم سے نکالے گا نہیں. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے مشرک کی. تو آج یہ شرک ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جلدی سے میں بات کو، اب چونکہ پہلا لیکچر ہے میرا تو یہ توحید کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس میں 2 چیزوں کو ایڈ اور کر لیں. ایک یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو بعض مشرک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کام لیتا ہے نا، بارش برسانے کا کام فرشتوں کو دے دیا، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مریم کے پیٹ میں پھونک ماری، یعنی حضرت جبریل نے پھونک ماری اور بچہ پیدا ہو گیا. تو جب جبریل اور فرشتوں کے ذریعے اولادیں مل سکتی ہیں اور بارشیں فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں، تو نبی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو خوب سمجھ لیں اللہ نے کسی فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا ہے. اللہ کام لے لیتا ہے بعض دفعہ. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم سے کام تو لیتے ہیں لیکن قلم کو لکھنے کا اختیار نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے کوئی تحریر لکھنی ہوتی ہے تو ہم قلم سے نہیں کہتے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے قلم نہیں ہل سکتا، وہ تو گھماؤ جدھر کو ادھر کو گھومے گا. تبھی ہم بارش کی دعا اللہ سے مانگتے، کبھی فرشتوں سے نہیں مانگتے. ہمیں پتہ ہے اللہ جدھر کو فرشتوں کو گھما دے گا، فرشتے تو وہاں گھوم جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے نبی کو بھی اختیارات نہیں دیے. یہاں 2 سوال اور ہوتے ہیں معجزے اور کرامت کے بارے میں کہ اچھا پھر بعض ولی اللہ کی کرامتیں بھی تو ظاہر ہو جاتی ہیں، یا پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے بھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اسی طرح بزرگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. حدیثوں میں بھی ہیں بعض نیک لوگوں کے واقعات کہ جو ہے وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو سارے اختیارات دیے ہوئے اللہ نے، یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہے. خوب سمجھ لیں معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اختیارات نبی کے پاس نہیں ہوتے. نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے لاٹھی کو کبھی بھی نہیں سانپ بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے تو صرف لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے، بنایا ہمیشہ اللہ نے. تو جب اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا تو سانپ بنا دیا، جب اللہ نے لاٹھی کے ذریعے سمندر میں راستے بنائے تو راستے بنا دیے. اللہ نے اس موٹھا کو حکم دیا لاٹھی کو آپ پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے پھوٹ گئے اس سے. تو یہ اللہ کے کام ہے، اس میں ولی اور پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو اللہ کبھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب نبی کے پاس اختیارات آ گئے یا ولی کے پاس اختیارات آ گئے. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ پہلا لیکچر تھا اس لیے میں نے توحید پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر دی. پھر ہم نے اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا تذکرہ کیا ہے. بس میں 10 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 2 قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایک یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا، بلکہ 3 طبقات کا ذکر کیا اللہ نے سورہ فاتحہ میں. پہلے ہم سے معاہدہ دلوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے کہا توحید پہ رہنا، یہ ایگریمنٹ کرو مجھ سے، تو توحید میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ نے ہمیں کہا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب تو جو دعا مانگے وہ میں قبول کروں گا. تو دعا ہم سے کیا منگوائی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، 3 طبقے ہیں دنیا میں، ایک وہ جو خود سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، دوسرے وہ جو گمراہ ہیں. پھر گمراہوں کی 2 قسمیں،
ایک وہ جو اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، اور ایک وہ علم ہے مگر خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جان بوجھ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے صحیح راستہ کیا ہے۔ تو تین ہی قسم کے طبقے ہیں، ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے، ایک گمراہ، پھر گمراہی کی دو قسمیں، ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، اور ایک وہ جن کو پتہ ہے جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تینوں طبقوں کے بارے میں بتایا کہ پہلے طبقے کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر، اور غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں کے پاس آج بھی علم ہے، بھرپور طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اللہ کا سچا دین اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں دنیا کو۔ تو بتایا کہ ان کے راستے پہ نہیں چلنا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے نا، جن کے پاس تعلیمات ہی ختم ہو گئی، جیسے عیسائی ہیں، ان کو تو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، تو ان کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ تو چونکہ ہم سے پہلے دو قومیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تو ہمیں بتایا گیا کہ اب تمہیں بھی ایک کتاب دی جا رہی ہے، تو تم نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ چار طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا پیغمبروں کا راستہ، صدیق سے مراد وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، اور شہداء کا راستہ، اور صدیقین سچے لوگوں کا راستہ، یعنی نیک صالح مسلمان جو منافق نہ ہو۔ آج ہماری زندگی میں نفاق بہت زیادہ آ گیا، دیکھنے میں بڑا نیک لگ رہا ہوگا، اندر سے پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا۔ تو صحیح سچے مسلمان، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہ چار قسم کے انبیاء تو دنیا سے چلے گئے، لیکن شہداء، صالحین اور علماء یہ قیامت تک رہیں گے، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور کن لوگوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا؟ ایک یہود اور ایک عیسائی، ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ عیسائیوں کی طرح جاہل بھی نہیں بن جانا کہ ان کو مذہب کا ہی نہیں پتہ ہے، اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان کے مذہب میں، اور یہودیوں کی طرح ایسا بھی نہیں کرنا کہ سب پتہ ہو اور گھنے بنے رہو اور پھر بھی جو ہے نا غلط راستے پہ چلنا شروع ہو۔ تو اللہ ہمیں ان دونوں طبقوں سے بچا کے صحیح سیدھے راستے پہ تو ہمیں چلا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پھر وہ آگے پوری سورہ بقرہ سے اللہ نے شروع کر دیا، اس میں احکام دیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو بس میں ایک آیت آج پڑھوں گا اور آج کے درس کو میں ختم کروں گا۔ تو سورہ، یہ جو پہلے پارے میں جو آج اہم ترین آیت جب امام حرم نے تلاوت کی نا آج، تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ آج میں اس آیت کو انشاءاللہ لیکچر میں ہائی لائٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ گویا کہ پورا جو اسلام ہے نا، اس کی جزیات اللہ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن ان میں اکثر لوگ اس معاہدے میں پورے نہیں اترے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم نے یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا۔ کیا مطلب؟ تم اس معاہدے میں پورے اترو۔ تو ہر قوم سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلا معاہدہ تو وہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، شرک